بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جب بھی کوئی بات کسی کے سامنے کی جاتی ہے تو وہ اپنی عقل کے معیار کے مطابق اس بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بشرطے کہ وہ عمل کرنا چاہے۔ تو وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم نے کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ جو لوگ اپنی زندگی کے اندر مر جاتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے۔ تو آج اس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس بات کی حقیقت ہے کیا، میرے لحاظ سے میں کیا سوچتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ جب بھی آپ سے کوئی بھی بات کی ہے، وہ کوئی بھی بات جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہے بلکہ ایک تحقیقی بات ہے، اور غور و فکر کا جو دائرہ ہے، تحقیق کا جو دائرہ ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پر آپ بھی غور کریں، اس پر مجھے بھی غور کرنا چاہیے تاکہ مزید ہم بہتر سے بہتر نتیجے کی طرف پہنچ جائیں۔ یہ بات کہ جو بندہ اپنی زندگی میں مر جاتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا، یہ دو حصے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ زندگی میں مرنا کیا ہے۔ زندگی میں مرنے سے در حقیقت مراد کیا ہے، اور کیا چیز ایسی ہے جو ہمیں مرنے نہیں دیتی بلکہ ہمیں زندگی کی طرف یا زندگی کی رنگینیوں کی طرف جو ہے وہ کھینچ کے رکھتی ہے، وہ کیا چیز ہے۔ اب اس حصے کے اندر بھی دو باتیں پیدا ہو گئیں، ایک مرنا ہے کیسے، دوسرا وہ کون سی چیز ہے جو مرنے نہیں دیتی۔ سب سے پہلے بات کریں گے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو مرنے نہیں دیتی۔ دیکھیے، انسان جب پیدا ہوتا ہے اور ٹھیک اس کے 10 سال بعد جب اس کو شعور حاصل ہو جاتا ہے، 7-8 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں انسان باشعور ہو جاتا ہے، اچھے برے کی کافی حد تک تمیز کو سیکھ جاتا ہے، وہ لوگوں کو دیکھ کر بولنا، بات کرنا، سننا، سمجھنا، ایک سیکھنے کا عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ تو اس دن سے لے کر اس کی آخری دن تک جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کیا چیز ایک اس کے ساتھ رہتی ہے؟ وہ چیز رہتی ہے اس کی خواہشات۔ انسان کو خواہشات جو ہیں وہ کبھی مرنے نہیں دیتی ہیں۔ زندگی کی خواہش، مال کی خواہش، اولاد کی خواہش، دولت کی خواہش، عزت کی خواہش، عروج کی خواہش، اچھے حالات کی خواہش، آپ خواہشات کو گنتے چلے جائیں گے، ایک ان گنت سمندر ہے جس میں آپ تیرتے چلے جائیں گے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک خواہش کو پورا ہو جانے کے بعد ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے، اس نئی خواہش کے پورا ہو جانے کے بعد ایک اور نئی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے، جب یہ دروازہ کھلتا ہے تو اس کے پیچھے مزید 5 دروازے ہوتے ہیں، پھر ان 5 دروازوں میں سے جب کوئی ایک دروازہ کھلتا ہے تو اس کے پیچھے مزید 5 دروازے ہوتے ہیں، اور پھر ان 5 دروازوں میں سے پھر کوئی ایک دروازہ کھلتا ہے تو اس کے پیچھے مزید 5 دروازے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ان گنت سلسلہ ہے جو انسان اس میں چلتا چلا جاتا ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو بنیادی طور پر خواہشات جو ہیں وہ انسان کو کبھی مرنے نہیں دیتی ہیں۔ تو اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خواہش وہ چیز ہے کہ جو انسان کو مرنے نہیں دیتی ہے، اور خواہشات کا نہ ہونا ہی در حقیقت انسان کی موت ہے۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، جس طرح سچ اور جھوٹ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جب تک آپ کو سچ معلوم نہیں ہوگا آپ جھوٹ کا فرق نہیں کر سکتے، اور جب تک آپ کو جھوٹ معلوم نہیں ہوگا آپ سچ کا فرق نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کو دونوں باتیں معلوم نہیں ہیں تو آپ جان نہیں سکتے کہ کون سا سچ ہے اور کون سا جھوٹ۔ کسی بھی چیز کی تمیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کی ضد کا یا اس چیز کا حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر بالفرض میں یہ نہیں جانتا کہ سچ کیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ جھوٹ کیا ہے۔
اسی طریقے سے اگر مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ جھوٹ کیا ہے تو اسی طریقے سے میں یہ بھی بات نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ سچ کیا ہے۔ تو اس دونوں چیزوں میں بنیادی چیز جو ہے وہ خواہش ہے۔ خواہش آپ کے قلب میں ہے جو آپ کو مرنے نہیں دیتی ہے۔ اگر یہ خواہش نہ ہو تو آپ کی موت واقعہ ہو جائے گی۔ کس طریقے سے، یہ بات کو بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اگر بالفرض قلب کے اندر سے خواہشات کا سلسلہ ختم ہو جائے یا محدود ہو جائے تو کیا چیز واقعہ ہوگی؟ سب سے پہلے جو آپ کو آپ کی زندگی کے مختصر ہونا نظر آئے گا۔ سب سے پہلے آپ کو آپ کی موت نظر آئے گی کہ آپ کے پاس وقت مختصر ہے۔ دوسری چیز جو آپ کو نظر آئے گی کہ آپ کے قلب کے اندر جو ہے وہ نرمی پیدا ہوگی جو تمام تر نعمتوں کی بنیاد ہے۔ بالفرض اگر آپ کا قلب نرم نہیں ہے تو رحمت آپ کے اندر موجود نہیں ہوگی۔ آپ کسی کو معاف نہیں کر سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے، عاجزی اختیار نہیں کر سکیں گے۔ آپ اللہ کی دی ہوئی پریشانیوں پر اس کی راضی بالرضا نہیں رہ سکیں گے۔ میں آپ کو کیا کیا مثالیں دوں کہ اگر بالفرض قلب کے اندر نرمی نہ ہو، اور اگر قلب کے اندر نرمی پیدا ہو جائے تو بہت کچھ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ تو جس دن آپ کے قلب کے اندر خواہشات محدود ہو جائیں، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ زندگی ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ دولت ہو، تو اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، اور آپ ان چیزوں پر محنت کرنا شروع کریں گے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ اب ان چیزوں سے مراد عبادت، ریاضت نہیں ہے۔ عبادت، ریاضت، سچ بولنا، کسی کا دل نہ دکھانا، یہ تو وہ احکامات ہیں جس پر آپ کو پابندی کرنی ہی کرنی ہے۔ آپ اپنے اصل مقصد کی طرف آئیں گے کہ آپ کو دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے۔ جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں ان کے حقوق آپ نے ادا کرنے، اس کا آپ سے سوال ہوگا۔ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے، چاہے وہ جوانی ہو، صحت ہو، مال ہو، خوبصورتی ہو، اخلاق ہو، وہ کچھ بھی ہو، اس کا آپ سے ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا۔ تو آپ پھر اپنے ان معاملات پر محنت کریں گے جس کے لیے آپ کو حقیقی طور پر پیدا کیا گیا۔ تو بنیادی طور پر خواہشات کا نہ ہونا ہی انسان کی موت ہے، نفس کا کچل جانا ہی انسان کی موت ہے۔ اور خواہشات کیا ہے؟ نفس کا مرکز ہے۔ آپ کے نفس کے اندر جو ایک مرکز ہے جہاں سے وہ ساری چیزیں پھوٹتی ہیں، وہ خواہشات ہیں، اور اگر وہ چیزیں کم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں تو نور علی نور ہے۔ تو کبھی نہ مرنے کا جو نسخہ ہے وہ خواہشات کا نہ ہونا ہے۔ خواہشات نہیں ہوں گی تو پھر آپ اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کر مخلوق خدا کے لیے بھی کوشش کریں گے، اس میں خیر پھیلانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اب آتے ہیں بات کا دوسرا حصہ کہ جو اپنی زندگی میں مر جاتا ہے پھر وہ کبھی نہیں مرتا۔ کبھی نہ مرنے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، کبھی نہ مرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے آب حیات پی لیا ہے، اب آپ کو موت نہیں آئے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کبھی نہ مرنے سے مراد یہ ہے کہ جو انسان اپنی ذات سے نکل کر، یعنی کہ زندگی میں مرنے کے بعد باہر نکل کر وہ صرف اپنی فکر نہیں کرتا، وہ اپنی بخشش کی فکر نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر جو پہلی فکر پیدا ہوتی ہے وہ مخلوق خدا کی خیر خواہی ہے۔ ایسے بندے جو رب العالمین سے دور ہیں، اس کی ذات سے وابستہ نہیں ہیں، ان کو اس کی ذات سے جوڑنا، اللہ کے حضور اس بات کی جستجو کرنا، عرض کرنا، گڑ گڑانا کہ مولا تیرے بندوں کا کیا ہوگا، تیری یہ معصوم مخلوق کا کیا ہوگا، اے اللہ ان کی خیر خواہی کا کیا ہوگا، یہ جو دین سے، عمل سے، کوششوں سے دور ہو گئے، ان کا کیا ہوگا، اس حوالے سے کوشش کرنا۔ اور جو انسان اپنی زندگی کے اندر مخلوق خدا پر محنت کرتا ہے وہ قلب کے اندر زندہ ہو جاتا ہے۔
اگر آپ اولیاء کرام کی ذات کا مشاہدہ کریں تو وہ اس بات پر پورا اترتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں مر کر پھر کبھی نہیں مرتے۔ بنیادی طور پر وہ پھر مخلوق پر محنت کرتے ہیں اور مخلوق کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق ایسے بندوں کی یاد کو مخلوق کے قلب کے اندر پیدا کر دیتا ہے، پھر ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوئی نہیں بھولتا، حضرت بری امام سرکار کو کوئی نہیں بھولتا، حضرت میاں محمد بخش کو کوئی نہیں بھولتا، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ایسی ہے جہاں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ اگر بات کریں شہنشاہ سندھ کی تو حضرت لال شہباز قلندر وہ ہستی ہیں جن کا ڈنکا پورے سندھ میں بجتا ہے۔ تو یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی ذات کے خول سے نکل کر مخلوق خدا کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہ ابدی زندگی حاصل ہو گئی کہ وہ مر کر بھی اب کبھی نہیں مر سکتے۔ تو اولیاء کرام کی مثال دینے کا در حقیقت مقصد یہ ہے کہ بات کی وضاحت ہو جائے۔ اگر آپ کا جو بھی حلقہ احباب ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے پہچاننے والے ہیں، آپ کا طرز عمل ان سے کیا ہے، آپ کے قلب کے اندر ان کی کیا فکر ہے، در حقیقت یہی کبھی نہ مرنے کا وہ نسخہ ہے۔ تو بنیادی طور پر ہم آج اس نتیجے پر پہنچے، جو اپنی زندگی کے اندر اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو کچل ڈالتا ہے اور پھر اپنی ذات کے خول سے نکل کر مخلوق خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، یہی وہ بندہ ہے جو کبھی نہ مرنے کے نسخے کو پا جاتا ہے۔ تو مختصر طور پر یہ کوشش کی آپ کو بتانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، یہ ایک بہت ہی حقیر سی کوشش میں نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ میری باتوں کو جو لوگ سنتے ہیں، جو میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس خیر پھیلانے میں شامل ہونے پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجھ گناہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کسی بھی حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کا کوئی مشاہدہ ہو، آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہیں، آپ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں روحانیت کے اعتبار سے یا عملیات کی روح کے اعتبار سے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چینل کے ڈسکرپشن پر میرے میسنجر کا لنک ہے، میرے فیس بک گروپ کا لنک موجود ہے، آپ مجھے فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، میری تحریروں کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور لنک کے تھرو، میسنجر کے تھرو آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔